السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آگے 15 شعبان شب برات بھی آنے والی ہے۔ یہ جو شب برات ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت اور کیا ہے، اس کے حوالے سے جو لوگوں میں بہت سے غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کی باتیں رائج پذیر ہے لوگوں میں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ان تمام باتوں کو میں کوٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ جان لیں کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے عقیدہ شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ یہ جو عقائد میں بیان کروں گا یہ آپ سنیں، سننے کے بعد آپ اپنی اصلاح کریں، تاکہ دین کیونکہ نام ہے اتباع کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی اتباع۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دین میں داخل ہو جائیں اور جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کریں، اور جو چیزیں غلط قسم کی افواہ اور من گھڑت قسم کی باتیں ہیں اس سے ہم بچیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو شب برات ہے، اس کی رات کو مردوں کی جو روح ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، آ کر انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی احسان ثواب کریں گے، کچھ بخشیں گے، کھانا وانا کچھ کریں گے تو پھر ہم وہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ بالکل من گھڑت قسم کا عقیدہ ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جمعرات کے دن کے حوالے سے بات درمیان میں ضمن میں آ گئی، جمعرات کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جمعرات کی شام کو اب جو مردے ہیں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہے کہ کچھ ہمیں بخشتے ہیں یا نہیں بخشتے ہیں، کوئی احسان ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی بے بنیاد قسم کی باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں۔ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مردوں کی روحوں کو اگر شب برات کی رات کوئی گھر والے کچھ نہیں دیتے ہیں، کوئی احسان ثواب نہیں کرتے ہیں تو وہ کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ عوام میں یہ مشہور ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں میں ویسے مشہور کر دی گئی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مردے کیوں آئیں گے آپ کے پاس؟ جو لوگ نیک ہیں وہ تو اللہ کی جنت میں ہیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہے، وہ آنا نہیں چاہتے دنیا میں، اور جو لوگ بد ہیں، جو گناہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، وہاں ان کو قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے، تو خود عقل سے سوچے کہ فرشتے ان کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دنیا سے وہ جا چکے ہیں۔ ہاں، احسان ثواب آپ یہاں پر کریں گے، جب بھی احسان ثواب کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح شام کہیں بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ کوئی صدقہ کریں، قرآن پڑھ کر ان کو بخشیں، کچھ بھی احسان ثواب کریں، وہ ان کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ لیکن گھروں میں آتی ہے خاص شب برات کی رات یا جمعرات کی رات، اس کا عقیدہ بالکل باطل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ جو مردے ہیں شب برات کے قریب شب برات سے پہلے جو لوگ مر جاتے ہیں، تو جب تک ان کے لیے فاتحہ شب برات نہیں کی جاتی ہے اس وقت تک وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ یا اسی سال جو مردے مرتے ہیں وہ شب برات 15 شعبان آنے تک انتظار میں رہتے ہیں، مردوں کی لسٹ میں وہ شامل نہیں ہوتے، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب شب برات کی رات کو حلوہ پکا کر ان کے لیے فاتحہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو پھر جا کر وہ مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیادی وہ نہیں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ کہیں صحابہ سے منقول ہے، نہ کسی بزرگ سے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں بے بنیاد ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل میں بھی آنے والی بات ہے، آپ خود بھی سوچیں کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، حدیث میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں میں پہنچ جاتا ہے، اپنے جیسے مراد نیک ہے تو اچھے لوگوں میں پہنچے گا، برا ہے تو برے لوگوں میں وہاں اس کو سزا ملے گی، وہاں پہنچے گا۔ لٹکا ہوا نہیں رہتا ہے کہ انتظار کرے گا کہ شعبان آئے گا، میرے لیے فاتحہ ہوگی، حلوہ پکے گا تو پھر میں اپنے اس میں مردوں میں شامل ہو جاؤں گا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ شب برات کی جو رات ہے اس میں تمام چیزیں سجدے میں ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی بے بنیاد قسم کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ شب برات کی رات کو جو حلوہ بناتے ہیں لوگ، اگر ان سے پوچھا جائے یہ کیوں بناتے ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احد کے میدان میں، جب جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے ہم بناتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، عقل بھی میں نہیں آنے والی بات ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جنگ احد ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں شوال کے مہینے میں، اور یہ حلوہ بنا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں۔
تو اس کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک سے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس شب برات کے دن، تو اس لیے ہم بناتے ہیں تاکہ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے فاتحہ کے لیے بناتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی احد کی جنگ میں ہوئی، غزوہ احد میں ہوئی، اور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ہے شوال کے مہینے میں۔ تو یہ بے بنیاد قسم کے عقائد تھے، اور اسی طرح لوگ اس جو شب برات ہے اس کے رات کو مسور کی دال بالخصوص بناتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا فضیلت سمجھتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں شب برات کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام بے بنیاد قسم کے عقیدوں سے، بے بنیاد قسم کے اعمال سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔